سب خوش ہیں خداوند کی موجودگی کے لیے، خداوند کی حضوری کے لیے، اس کے لگے ہوئے تخت کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آئیے جن کے پاس خدا کا کلام ہے میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط 11واں باب اور 6 آیت، ایک ہی آیت ہے، کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ عبرانیوں کا خط 11واں باب اور اس کی 6 آیت، اور اس تلاوت میں ہم سب مل کر شریک ہوں گے۔ میں پڑھتا ہوں، میرے پیچھے اسے آپ دہرائیں۔ سو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حقیقی ایمان۔ یہ جو عبرانیوں کے خط کا 11واں باب ہے، اس پورے چیپٹر کے اندر آپ کو ایمان کے سرماؤں کی ایک فہرست ملے گی۔ وہ تمام پرانے عہد نامہ کے مرد ایمان، مرد خدا، مرد دعا، جنہوں نے اپنی زندگی ایمان سے گزاری، ساری زندگی ایمان پر کھڑے رہے، اور ایمان کے وسیلہ سے خدا نے ان کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام بھی کیے۔ اور جب آپ اس پورے چیپٹر کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک بہت لمبی فہرست ملے گی، لیکن جو 6 آیت ہے 11ویں باب کی، یہ کلیدی آیت ہے، اور یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو یعنی خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے نہیں، نہ تو ہم اپنی خوبصورتی سے، نہ ہم اپنی تعلیم سے، نہ ہم اپنے کسی سکلز سے، نہ ہم اپنی کسی خاندانی حیثیت سے، نہ اپنے نام سے، نہ اپنی عزت سے، نہ اپنی شہرت سے، کسی چیز سے خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ اگر خدا کو کسی چیز سے ہم پسند آ سکتے ہیں تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ لکھا بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص ہو اور وہ بغیر ایمان کے خدا کے پاس آئے۔ وہ کبھی بھی خدا کو پسند نہیں آئے گا۔ خدا کو پسند وہی شخص آتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو ایمان کے ساتھ خدا کے پاس آتا ہے۔ اور جو اس ایمان سے آتا ہے، لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یہ جو کرسچن لائف ہے، مسیحی زندگی ہے، مسیحی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کیونکہ ایمان سے مسیحی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ایمان سے ہم مسیحی زندگی میں بڑھتے ہیں، ایمان سے ہم مسیحی زندگی میں قائم رہتے ہیں،
اور ایمان سے ہی ہم وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، ایمان سے دعاؤں کے جواب ملتے ہیں، ایمان سے ہماری زندگی میں معجزات ہوتے ہیں۔ سو ایمان کا ایک مسیحی کی زندگی میں ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور یہ اتنا ضروری ہے کہ یہ آیت اس ٹیکسٹ میں رسول یہ مکاشفہ دے رہا ہے کہ اس سے بغیر ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ اگر آپ اس سے پچھلی آیت پڑھیں تو وہاں پر ہنوک کا ذکر ہے۔ ہنوک کی بابت لکھا ہے کہ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا، اور کیوں اٹھا لیا گیا؟ کیونکہ اس کی بابت لکھا ہے کہ وہ خدا کو پسند آ گیا تھا۔ جو لوگ خدا کو پسند آ جاتے ہیں، جن کے اندر وہ ایمان ہوتا ہے، جو خدا کی پسندیدگی کو حاصل کر لیتے ہیں، پھر خدا ان کی زندگی میں بڑے بڑے کام بھی کرتا ہے۔ اور جس طرح ایک اندھے کی زندگی کا جو انحصار ہے وہ چھونے کے اوپر ہے، وہ چھو کر محسوس کرتا ہے، وہ ٹٹول کے چلتا اور اپنے لیے راستے بناتا ہے، اسی طرح ایک ایماندار کی زندگی کا جو انحصار ہے وہ ایمان پر ہے۔ وہ ایمان پر کھڑا ہوتا ہے، وہ ایمان کے سٹیپ لیتا ہے، وہ ایمان سے چلتا ہے، اور وہ ایمان سے ہی اپنے لیے راستے بھی بناتا ہے۔ سو اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ لیکن آج ہم کچھ وقت کے لیے خدا کے کلام میں سے اس بات پر غور کریں گے کہ مسیحی دنیا کے اندر ایمان کی بات تو بہت زیادہ، بلکہ بات پر ایمان کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ ایمان جو حقیقی ایمان ہے، جس ایمان سے ہم خدا کو پسند آ سکتے ہیں، وہ ایمان دراصل ہے کیا؟ اور بائبل مقدس میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایمان کی ڈیفینیشن آپ کو ملے گی، اور بائبل کے اندر ایک ایمان ہی ایسی ایک چیز ہے جس کو اس طور سے پیش کیا گیا ہے جیسے کوئی جاندار چیز ہوتی ہے۔ اسی کی بابت سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے، اسی کی بابت بتایا گیا کہ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے، اسی کی بابت بتایا گیا یہ زندہ کیسے رہتا ہے، اور اسی کی بابت بتایا گیا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، اور اسی کی بابت بتایا جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور اسی کی آزمائش ہوتی ہے، اور اسی کی تعریف ہوتی ہے، اور اسی کو ہم نے محفوظ بھی رکھنا ہے۔ سو کس قدر ضروری ہے کہ ہم اس ایمان کو سمجھیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو لفظ ایمان کو تو شاید جانتے ہیں، لیکن ایمان ہے کیا اس سے وہ ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے مسیحی ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے اپنی مسیحی زندگی میں ویک ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے، مضبوط نہیں ہو رہے، زوراور نہیں ہو رہے، جس جگہ پر ہونا چاہیے تھا وہاں پر نہیں آ رہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وقت کے حساب سے تو تم کو استاد ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کو ابتدائی اصول دوبارہ سے سکھائے جائے۔ وجہ کیا؟ ایمان میں ترقی نہیں کی جا رہی، ایمان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بیسیکلی ایمان ہے کیا۔ تو پہلی بات، پہلا جو سوال ہے اور اس کا جو جواب ہے وہ یہ، ایمان کیا ہے؟ اسی 11ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کانفیڈنس ہے، اور ایمان جو ہے ایویڈنس ہے۔ وہ چیزیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، وہ چیزیں جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی، جو ویزیبل ہیں، انویزیبل ہیں،
اور جو نظر نہیں آتا. جب آپ ان چیزوں کو ایمان سے دیکھ لیتے ہیں اور آپ کا ایمان اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا، جن کی آپ امید کرتے ہیں، ان کا کانفیڈنس ہے. اور جو نظر نہیں آ رہی ان کا کیا ہے؟ ایویڈنس ہے. مثال کے طور پہ ہمارا یہ ایمان ہے، مسیحیت میں یہ بہت بڑی امید ہے، زندہ امید ہے کہ یسوع مسیح آنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی امید ہے. لیکن اس کا ایویڈنس کیا ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہمارا ایمان ہے، لیکن اس طرح سے کہ مسیح، جیسے کہ مسیح آنے والا ہے اور ہم مسیح کی آمد کی جو تیاری کر رہے ہیں، ہماری جو تیاری ہے وہ ایویڈنس ہے. آپ کی تیاری، آپ کی شادی پہ جاتے ہیں، آپ کسی فنکشن پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تیاری کرتے ہیں. آپ کی تیاری سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی شادی پہ جا رہے ہیں. آپ کی تیاری کیا ہے؟ ایویڈنس ہے. تو ایمان جو ہے، جیسے خداوند یسوع آنے والا ہے، اگر تو آپ تیاری کر رہے ہیں تو پھر آپ ایویڈنس دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ تیاری نہیں کر رہے تو پھر ایویڈنس نہیں دے رہے، آپ ثبوت نہیں دے رہے آپ کہ آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے. تو کیسے پتا چلے گا کہ ایمان ہے؟ آپ کو شو کرنا پڑے گا، ظاہر کرنا پڑے گا. آپ کی زندگی بتائے گی کہ یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ خداوند آنے والا ہے. یا اور بھی کوئی بھی آپ بات لے سکتے ہیں. تو ثبوت کس نے دینا ہے؟ ہم نے دینا ہے. اور ہماری پریکٹیکل لائف یہ ثبوت دے گی کہ اس بات پر ہمارا ایمان ہے. اگر ہمارا ایمان ہے کہ خدا پاک ہے اور بائبل کہہ رہی ہے کہ پاک بنو، لیکن اگر ہم پاک بن نہیں رہے تو پھر ہم ایویڈنس نہیں دے رہے. تو جب ایویڈنس نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان نہیں ہے. سمجھیں بات کو؟ تو جب ہم پاک بنتے جا رہے ہیں تو ہم دراصل اپنے ایمان کا ثبوت دیتے جا رہے ہیں کہ یہ ایمان ہے. اس بات پر، کلام کی اس آیت پر میرا ایمان ہے اور میں جو کر رہا ہوں، میرا جو کرنا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے. اور یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اور دوسری بات، پہلی بات تو یہ کہ یہ کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ یہ کانفیڈنس ہے اور یہ ایویڈنس ہے. اور دوسری بات، آپ سب اس بات کو بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے. رومیو 10:17 میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور یونانی زبان میں لکھا ہے کہ بار بار سننے سے. ایک بار سننے سے نہیں، بار بار سننے سے. آپ کلام کو سنتے جائیں گے، آپ کے اندر ایمان پیدا ہوتا جائے گا. لیکن دیکھنے میں آیا ہے ہم سب کچھ سن لیتے ہیں، لیکن کلام سننا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. گیت جتنے مرضی سنا دو، 1 گھنٹہ سنا دو، 1.5 گھنٹہ سنا دو، لیکن کلام زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب کلام نہیں سنیں گے، گیتوں سے آپ کے اندر ایمان پیدا نہیں ہوگا. یاد رکھیں، ایمان پیدا کرنے کی جو قدرت ہے وہ خدا کے کلام کے اندر. خدا کا کلام ہمارے اندر ایمان پیدا کرتا ہے. اور جب یہ ایمان پیدا ہوگا تو پھر ہی ہم خدا کو پسند آئیں گے نا. تو جب ایمان پیدا ہی نہیں ہونا، ہم نے کلام کو سننا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم خدا کو پسند کیسے آئیں گے؟ آپ کو پتہ ہے اناجیل کے اندر جتنے بھی لوگ، بڑی سے بڑی بھیڑیں بھی یسوع کے پاس جب آئی ہیں نا،
شفا کے لیے یا معجزے کے لیے، آپ دیکھیے گا یسوع نے سب سے پہلے لوگوں کو تعلیم دی ہے، کلام سنایا ہے، کیونکہ کلام سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ تو جب وہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس نے پھر زندہ بھی رہنا ہے۔ اور یہ زندہ کیسے رہتا ہے؟ یعقوب 6:26 میں لکھا ہے کہ بغیر اعمال کے ایمان کیا ہے؟ مردہ، ڈیڈ۔ وہ بے شک ہے، وہ کانفیڈنس ہے، وہ ایویڈنس ہے، وہ بے شک سننے سے پیدا تو ہو گیا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ اعمال نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ ڈیڈ ہے، مردہ۔ اور مردہ ایمان سے ہم کبھی بھی خدا کو پسند نہیں آ سکتے، مردہ ایمان سے ہم کبھی بھی شفا نہیں پا سکتے، مردہ ایمان سے کبھی بھی زندگی میں معجزہ نہیں ہوگا۔ سو ایمان بغیر اعمال کے کیا ہے؟ مردہ۔ اور یہ جو اعمال ہے یہ وہ اعمال ہے جو نجات پانے کے بعد جو پریکٹیکل ہم کرتے ہیں، کیونکہ جو نجات ہمیں ملی ہے یہ ہمیں ہمارے اعمال سے نہیں ملی، ہماری کسی نیکی سے ہمیں نجات نہیں ملی۔ نجات جو ہے وہ ہمیں ایمان سے، مسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے، اور مسیح پر ایمان لانے کے بعد جب ہم نجات پا جاتے ہیں، اس کے بعد جب ہم نیک کام کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کلام کی فرما برداری کرتے ہیں، کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ایمان زندہ رہتا ہے، پھر وہ ڈیڈ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر نجات پانے کے بعد ہم کلام کی پیروی نہیں کر رہے، کلام پر عمل نہیں کر رہے، تو پھر ایمان تو بے شک ہے لیکن کیا ہے؟ ڈیڈ۔ اور اس ڈیڈ ایمان سے، اس مردہ ایمان سے ہم کبھی بھی خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ اور چوتھی بات، یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ کام بھی کرتا ہے نا، اثر انداز کیسے ہوتا ہے؟ غلطیوں کے خط میں اس کے 5ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ بس مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے اور نہ مختونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ ایمان کام کیسے کرتا ہے؟ ایمان اثر انداز کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے کوئی اور وے نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، راستہ صرف ایک ہے اور وہ ہے محبت۔ اور اگر بغیر محبت کے ایمان ہمارے اندر ہے تو وہ خدا کو کبھی پسند نہیں آئے گا۔ خدا کو وہ ایمان پسند ہے جس کے ساتھ محبت ہے۔ ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، اٹرنل ہیں، لیکن افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کبھی بھی کام نہیں کرے گا، ایسے ایمان سے ہم کبھی بھی خدا کو پسند نہیں آئیں گے۔ اور ایمان کا مقصد کیا ہے؟ پہلا پطرس 1:9 کے مطابق ہمارے ایمان کا مقصد یہ ہے کہ ہم روحوں کی نجات حاصل کریں، یعنی روحوں کی نجات کے لیے ہم کوشش کریں، ہم جانفشانی کریں، ہم آنسو بہائیں، ہم دعا کریں، اس مقصد کو پورا کریں۔ لیکن اگر یہ کچھ ہم کر نہیں رہے تو پھر ہمارے ایمان کا جو مقصد ہے وہ ضائع ہو جائے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے نا، ہمارے بنائے جانے کا بھی ایک مقصد ہے، تو جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اگر وہ مقصد ہی نہیں پورا ہو رہا تو پھر وہ چیز کیا ہے؟ بے فائدہ ہے نا۔ تو ایسے ایمان سے کیا ہم خدا کو پسند آ سکتے ہیں؟ خدا کو پسند آئے گا وہ ایمان جس کے اندر کانفیڈنس ہے، جو اپنی عملی زندگی سے ایویڈنس دے رہا ہے، جس کا ایمان کلام کو سن سن کے پیدا ہوتا رہتا ہے، جس کے اندر جس کا ایمان اعمال کے ساتھ زندہ ہے، ڈیڈ نہیں ہے، اور جس کا ایمان جو ہے محبت سے بھرا ہوا ہے، جو محبت کی راہ سے کیا کر رہا ہے؟ اثر کر رہا ہے، اور جو اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی جو نجات ہے
اسے حاصل کر رہا ہے. ایسا ایمان ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. بائبل بتاتی ہے کہ ایمان جو ہے یہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو سونے چاندی سے بھی زیادہ بیش قیمت ہے. ایمان بیش قیمت ہے. اسی لیے تو پولس نے کہا کہ میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. پولس نے نہیں کہا کہ میں نے پراپرٹی کو محفوظ رکھا. پولس نے نہیں کہا کہ میں نے سونے کو، چاندی کو، جائیداد کو یا کسی اور چیز کو محفوظ رکھا. اس نے یہ نہیں لکھا کہ میں نے اپنی خوبصورتی کو محفوظ رکھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. اور یہ ایمان ہی ہے جب مسیح آئے گا دوسری آمد پر تو ہمارے ایمان کی کیا ہوگی؟ تعریف ہوگی. سو غور کریں کہ کرسچینٹی کے اندر، مسیحیت میں ایمان کس قدر ضروری ہے. اگر یہ نہیں تو ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے. اور ایک کتاب ہے ایمان کے اصول، اس کے اندر اس رائٹر نے یہ بتایا کہ ایمان کیا ہے. اس نے کہا خدا کو جاننا ایمان ہے. اگر ہم خدا کو نہیں جانتے تو پھر ایمان نہیں ہے. تو خدا کو جاننا جو ہے یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اس لیے لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. ایمان کے حوالے سے لوگوں کے جو نظریات ہیں، میں نے پہلے بھی بات کی، لفظ ایمان کو لوگ جانتے ہیں لیکن شاید جو ایمان ہے، جو حقیقی ایمان ہے، اس سے لوگ واقف نہیں ہیں. کچھ لوگ اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو جو ہے وہ ایمان سمجھتے ہیں. لیکن جذبات میں، احساسات میں اور ایمان میں فرق، یہ دو فرق چیزیں ہیں. جذبات جو ہے یہ حالات کے ساتھ ان میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، ان میں نشیب و فراز آتا ہے. اگر حالات اچھے ہیں تو جذبات خوشی کے ہیں، اگر حالات خراب ہیں تو جذبات دکھ کے ہیں. لیکن جو ایمان ہے، ایمان ہر طرح کے اتار چڑھاؤ میں، ایمان ہر طرح کے نشیب و فراز میں ایک جیسا رہتا ہے. ایمان میں اتار چڑھاؤ نہیں آتا. ایمان ہمیشہ قائم رہتا ہے. سو آج ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ ہم ایمان پر کھڑے ہوئے ہیں یا جذبات پر کھڑے ہوئے ہیں. ایمان کے سہارے مسیحی زندگی گزار رہے ہیں یا جذبات یا احساسات کے ذریعے سے ہم مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں. فیلنگز کے ساتھ ہم بہت دیر تک یسوع کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور نہ ہی ہم یسوع کو پسند آ سکتے ہیں. ہم پسند آ سکتے ہیں کس سے؟ ایمان سے. تو ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں آپ ایمان پر کھڑے رہیں. تو جو ٹیکسٹ ابھی ہم نے پڑھا اس میں 3 باتیں تھیں. پہلی بات کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ایمان ہے کیا. اور دوسری بات ہے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. ایمان کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو ایمان کیا ہونا چاہیے کہ خدا موجود ہے، اور جب وہ موجود ہے تو وہ اپنے طالبوں کو بدلہ بھی دے گا. ایمان کی جو لینگویج ہے، ایمان کی جو زبان ہے یا ایمان کی جو گفتگو ہے، وہ ہر طرح کی کنڈیشن میں، ہر طرح کے حالات میں کہتی ہے وہ زبان کہ خدا موجود ہے. ایمان کی زبان ہی ہے کہ خدا موجود ہے.
ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے اندر آپ کی صحت غیر موجود ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے اندر آپ کی قوت غیر موجود ہو، آپ کی خوشحالی، آپ کی سرفرازی، آپ کی اقبال مندی غیر موجود ہو۔ یہ سب چیزیں جو ہے یہ موجود اور غیر موجود ہوتی رہتی ہیں، لیکن خدا ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو ایمان یہ ہونا چاہیے خدا کیا ہے جی؟ موجود ہے، اور یہ ایمان کی بولی ہے۔ جس شخص کے اندر ایمان ہوگا وہ ہمیشہ یہی بولے گا، وہ یہ نہیں بولے گا کہ میرے بدن میں بیماری موجود ہے، وہ یہ بولے گا میرا خدا موجود ہے جو بیماری سے شفا دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں بولے گا کہ میرے حالات ایسے ہیں یا میری صورتحال ایسی ہے، وہ بولے گا میرا خدا موجود ہے سارے حالات کو بدلنے کے لیے۔ سو ہمیشہ اس ایمان پر کھڑے رہیں کہ خدا موجود ہے، کوئی موجود ہو یا نہ ہو، خدا موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ ہمیشہ موجود رہے، اچھے حالات بھی جاتے رہیں گے، اچھی صحت بھی جاتی رہے گی، سب کچھ جاتا رہے گا، لیکن خدا ہمیشہ موجود رہے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہر وقت، ہر جگہ، ہر مشکل میں خدا ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو ایمان کی لینگویج کیا ہے؟ کہ خدا موجود ہے۔ ایسے ایمان والا شخص جو ہے وہ خدا کو پسند آتا ہے۔ تو اس طرح کا ایمان ہمیں اپنی زندگی میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو شخص خدا کو پسند آ جاتا ہے، جس کے اندر یہ ایمان ہے نا، اور جو شخص خدا کو پسند آ گیا ہے، وہ شخص اگر آگ کی بھٹی میں ہے تو خدا وہاں پر بھی موجود ہے۔ اگر وہ شخص شیروں کی ماند میں ہے تو خدا وہاں پر بھی موجود ہے۔ اگر اس کے پاؤں کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں، اسے قید خانہ میں رکھا ہوا ہے، تو خدا وہاں پر بھی موجود ہے۔ یہ ایمان کی بولی ہے۔ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو یہ ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے، اور جب وہ موجود ہے تو اپنے طالبوں کو بدلا دے گا۔ یہ تو 100% کہ جب خدا موجود ہے تو بدلہ ضرور ملے گا۔ اگر خدا موجود ہے تو شفا ضرور ملے گی۔ اگر خدا موجود ہے تو حالات ضرور بدلیں گے۔ خدا کی موجودگی کی ضرورت ہے آج، اور یہ ایمان کی بولی ہے۔ بائبل مقدس کے اندر متی کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے اگر 10ویں آیت تک پڑھیں، یہاں پر ہمیں ایمان کی بہت زبردست ایک مثال ملتی ہے۔ 8واں باب 5ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ آمین۔ اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر 10ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ یہاں پر جو لفظ ہے نا کہ خدا نے تعجب کیا،
گریک ورڈ ہے تھاؤمازو، اور اس کی جو گرامر ہے وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تعجب کرتا رہا، وہ حیران ہوتا رہا۔ اور کس بات نے یسوع مسیح کو حیران کر دیا؟ کس بات نے یسوع مسیح کو تعجب میں ڈال دیا؟ صوبیدار کے ایمان میں۔ اناجیل کے اندر یہ جو ابھی میں نے گریک ورڈ بتایا تقریباً 43 مرتبہ 43 ٹائم یوز ہوا ہے، لیکن صرف 2 جگہ پر یہ مسیح کی ذات کے حوالے سے استعمال ہوا۔ ایک تو یہاں پر، اور دوسرا مرکز کی انجیل اس کے 6 باب کی جب آپ پہلی 6 آیات پڑھتے ہیں وہاں پر بھی لکھا ہے کہ مسیح نے تعجب کیا۔ لیکن وہاں پر کس بات پر تعجب ہوا ہے؟ خداوند یسوع مسیح اپنے آبائی علاقے میں آیا ہے، اپنے شہر میں آیا ہے، وہاں کے لوگوں نے مسیح کو رد کیا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند نے وہاں پر کوئی معجزہ نہیں دکھایا، اور ان کی بے اعتقادی پر خداوند نے تعجب کیا۔ یاد رکھیں جب خدا تعجب کرتا ہے تو پھر معجزہ ہوتا ہے۔ ہلیلویا۔ اب تعجب کیوں ہوا ہے کہ یہ جو صوبیدار ہے اس کا تعلق غیر قوم سے ہے، یہ خدا کو نہیں جانتا، اس شخص کے اندر ایمان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے اندر ایسا ایمان تھا جو اسرائیل کے اندر بھی نہیں تھا، اور خدا کو تعجب ہوا۔ اور وہ لوگ جو خدا کے لوگ ہیں، جو اسرائیلی ہیں، جن کے اندر ایمان ہونا چاہیے تھا، ان کے اندر ایمان نہیں تھا، اور یہ بات خدا کے لیے تعجب تھا، حیرانگی کی بات تھی کہ جہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پر ہے، اور جہاں پر ہونا چاہیے تھا وہاں پر نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں جہاں پر نہیں تھا وہاں پر اگرچہ وہ خدا کے لوگ تھے، خدا نے معجزہ نہیں کیا۔ خدا نے معجزہ کہاں کیا ہے کہ اگرچہ اس کا تعلق غیر قوم سے ہے لیکن اس کے اندر ایمان ہے، اور وہ ایمان جس ایمان سے وہ خدا کو پسند آ گیا، جس ایمان سے خدا تعجب کر رہا ہے، اس ایمان سے اس نے اپنے نوکر کی شفا خداوند سے حاصل کر لی۔ اور جو بڑی ہی میں سمجھتا ہوں جس بات نے خداوند کو حیران کر دیا ہوگا وہ یہ بات ہے کہ جب 27ویں آیت میں یسوع نے کہا نا کہ میں آ کر اس کو شفا دوں گا، تو یہاں پر جو گریک ورڈ یوز ہوا ہے تھراپیو، اس کا مطلب ہے علاج کرنا، بیماری سے شفا دینا۔ تو خداوند اس سے ایک ہیلر کی طرح، ایک طبیب کی طرح بات کر رہا ہے کہ میں آ کر اس کو ٹھیک کر دوں گا، شفا دے دوں گا۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ اور یہاں پر جو شفا کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب صرف بدنی شفا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہوں سے بھی نجات پا جائے۔ خداوند اس سے ہیلر کی طرح بات کر رہا ہے، لیکن وہ خداوند سے سیویئر کی طرح بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تو صرف ہیلر نہیں ہے، تو سیویئر ہے۔ تو صرف کہہ ہی دے گا تو نہ صرف اس کا بدن شفا پائے گا بلکہ وہ گناہوں سے بھی نجات پا جائے گا۔ اور خداوند حیران ہوا کہ یہ شخص جس کا تعلق غیر قوم سے ہے، اس کے اندر یہ ایمان بھی ہے کہ میں گناہوں سے بھی نجات دوں۔ اور اس بات نے خداوند کو حیرت میں ڈال دیا، حیران کر دیا۔ خداوند نے تعجب کیا اور خداوند نے کہا کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ تو بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے اس کے پاس آنے والے کو یہ ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ آج ہمارا ایمان چیک کریں
کہ جسے ہم ایمان کہتے ہیں کیا وہ حقیقی ایمان ہے؟ کیا یہ وہ ایمان ہے جس پر خداوند تعجب کرتا ہے؟ کیا یہ وہ ایمان ہے جو خدا کو پسند آتا ہے؟ کیونکہ جب ہمارا ایمان یا ایمان سے ہم خدا کو پسند آئیں گے اور جب خدا ہمارے ایمان پر تعجب کرے گا تو پھر زندگی میں معجزہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم مردہ ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اگر ایسے ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جو محبت سے خالی ہے، اگر اس ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم ایویڈنس نہیں دے رہے اس ایمان کا، اگر ہم اس کا مقصد حاصل نہیں کر رہے، تو پھر ایسے ایمان سے ہم خدا کو پسند نہیں آئیں گے۔ جس ایمان سے ہم خدا کو پسند آ سکتے ہیں وہ حقیقی ایمان ہے، اور آج شام ہم نے اس ایمان کے حوالے سے بات چیت کی ہے، اور آپ اور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو پسند آئیں تو پھر یہ ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور ایمان کی بولی کیا ہے، لینگویج کیا ہے؟ کہ خدا موجود ہے، حالات جیسے بھی ہیں خدا موجود ہے حالاتوں کو بدلنے کے لیے۔ بیماری کون سی مرضی ہے لیکن خدا موجود ہے شفا دینے کے لیے۔ ہاللیلویا۔ آئیں اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کلام کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا ہم